آج محترم عمران خان صاحب کی تاریخ تھی جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی ڈویژن بینچ کے پاس لگی ہوئی تھی. 12 بجے کا ٹائم تھا. 12 بجے سے ہم 1:45 بجے تک بیٹھے رہے اور پسینے میں شرابور ہو کر بیٹھے رہے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ بالا عدالتوں میں وقت دیا جائے، اور اس وقت کے برعکس جو ہے یہ میجسٹریٹوں میں تو ہوا کرتا تھا کہ چیمبر میں ریٹائرنگ روم میں بیٹھ کے چائے پیتے رہتے تھے یا ٹی وی دیکھتے رہتے تھے. ہائی کورٹوں میں کبھی ایسا نہیں ہوا تھا. میں نے شکایت بھی برملا کی، اگرچہ چیف جسٹس صاحب نے اس کی معذرت کی، لیکن میں نے کہا جی یہ کٹسیز ختم ہو گئی ہیں. ہم آپ کی عزت کرتے تھے، آپ کو ہمارا عزت بھی ملحوظ ہونی چاہیے. ہم پسینے سے شرابور ہو کر جو ہے یہاں 2 گھنٹے سے بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ نے جو ہے ٹائم دے کے ابھی نہیں آئے. اور پھر میں نے ان کو بتایا کہ خان صاحب کے ساتھ یہ ایڈیشنل سیشن جج جیل میں گیا ہے انسپیکشن کرنے کے لیے، اور اس نے لکھا ہے کہ خان کے کمرے کے باہر جو ہے وہ لگا ہوا تھا کیمرہ لگا ہوا تھا، جو ان کو نہانے کی جگہ اور جو ان کو انخلا کی جگہ تھی وہ کھلی تھی. یعنی شرمناک جو ہے، شرم آنی چاہیے ان کو کہ ایک کوئی بھی ہو، سابقہ وزیر اعظم ہو یا کوئی بھی پریزنر ہو، کیا اس کی آپ اس طرح سے پرائیویسی میں کیمرے نکال کے اس کو نہاتا دیکھیں، یا وہ اپنا انخلا کے لیے جائے اور آپ اس کی جو ہے اس طرح سے تصویریں کیمرے میں دیکھتے پھریں. یہ آج تک نہیں ہوتا دنیا میں، یہ ہو رہا ہے عمران خان کے ساتھ. اور پھر اس نے کہا کہ ایڈیشنل سیشن جج نے رپورٹ دی ہے جو میں نے آج پیش کی ہے اس عدالت میں، عدالت عالیہ میں، اور اس نے کہا ہے کہ انہوں نے مجھے شکایت کی، تنگی کی ساری. اب اندازہ کیجئے گا حکومت اس کو بیٹر کلاس دے رہی ہے. جو سزا ہے وہ سمپل امپریزنمنٹ ہے، مشقتی سزا نہیں ہے، سادہ سمپل امپریزنمنٹ ہے جو سزا دی ہے. اور اوپر تو رہا یہ کہ اس کو بیٹر کلاس دی ہے، اس لیے کہ وہ اسٹیٹس کے مطابق دیتے ہیں. وہ سابقہ وزیر اعظم ہے اور ایسی جگہ پہ اسے رکھا ہوا ہے اٹک جیل میں جو جانوروں لائق بھی نہیں ہے جہاں رکھا جائے. تو یہ جو ہے میں نے اس کو دی ہے، بتائی ہے اس کو. اور کل میں نے خان سے ملنا بھی ہے، اس لیے کہ ان کی طرف سے ایک ریکویسٹ آئی تھی کہ آپ ضرور پلیز ملیے گا. تو میں نے آج ان کو بتایا ہے، جو چیف صاحب نے اجازت تو دی ہے. آج جب شروعات ہوئی بحث کی تو وہ وکیل صاحب آ گئے ایک مدعی کی، پتہ نہیں اس کے لیے کون انتظار کر رہا تھا. مدعی کے وکیل صاحب وہ ہیں جو میرے شاگرد کے شاگرد ہیں، جو وزیر قانون کے، اور ماشاءاللہ وہ شروع دن سے، پہلے دن سے وہ وکیل ہیں مدعی کے، پہلے دن سے الیکشن کے سارے ٹرائل میں موجود ہیں. اور کہتے ہیں جی مجھے تیاری کے لیے وقت چاہیے. جج صاحب نے کہا بھائی تم تو خود بیچ میں رہے ہو، 2 ہفتے چاہیے مجھے. میں نے کہا سبحان اللہ، جب ہم نے مخالفت کی تو کہتا 10 دن دے. تو پھر میں نے کہا جناب جج صاحب بہت اولیاء، اس دن جب میں نے پہلے دن آپ کو بحث کی تھی، آپ نے اپیل سماعت کے لیے منظور کی تھی، اسی دن آپ کو معطل کر دینی چاہیے تھی سزا، اسی دن آپ کو سسپینڈ کر دینی چاہیے تھی سزا. پھر بھی آپ نے باوجود نوٹس دیا شارٹ ڈیٹ کے لیے، اور وہ تب اس لیے نہ لگ سکا کہ آپ بوجہ علالت چیف جسٹس صاحب بیماری کی وجہ سے عدالت نہیں کر پا رہے تھے، جس وجہ سے تساہل ہو کر آج لگی تھی. میں نے کہا جی یہ تو نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہ آپ میری زندگی کا حق مجھ سے چھینا لیں، جو اللہ کے ہاتھ دی ہوئی ایک انعام ہے انسان کو، اور آئین میں اس کا تحفظ کیا گیا ہے، آئین میں اس کا تحفظ کیا گیا ہے. اور یہ ہر دن، ہر لمحہ جو میرا گزر رہا ہے، یہ میری زندگی سے کاٹ رہے ہیں آپ، جس کا کسی دنیا میں کسی شخص کو، کسی عدالت کو اختیار نہیں ہے، کیونکہ یہ بنیادی حقوق سے متصادم ہے. اور میں نے کہا جی یہ دیکھیں کہ فساد کی سب سے بڑی جڑ، اس سارے گناہ کی جو ایک شاخسانہ ہے، وہ تو ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان، جس نے یہ فیصلہ دیا کہ عمران خان جو ہے وہ 62-63(1) میں یہ ڈسکوالیفائی ہو گئے ہیں، یہ نااہل ہو گئے ہیں. اور آگے لکھ دیا کہ ان کے خلاف جو ہے فوجداری مقدمہ بھی قائم کیا جائے. اچھا اب اندازہ کریں کہ وہ آرڈر لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج ہوا اور اس میں ایڈمٹ ہو گیا ہے، اور اس میں کہا گیا کہ کوئی اس کے خلاف کارروائی نہیں کی جائے گی، کوئی کارروائی نہیں کی جائے گی اس کے پاداش میں.
اور دیکھیں کتنے کھلے ننگے طور پر اس کا پروسیکیوشن بھی ہوئی اور سزا بھی ہوگی. اور پھر میں نے کہا جی آپ جورسڈکشنل انکیپیسٹی ہے. اس عدالت کو اختیار ہی نہیں تھا ایڈیشنل سیشن جج کو یہ کیس سننے کا، اس لیے کہ سیکشن 193 CRPC کہتا ہے کہ کوئی سیشن کورٹ براہ راست کوئی کیس نہیں سن سکتا. وہ میجسٹریٹ کے پاس جاتا ہے، میجسٹریٹ ریفرل کرتا ہے 193 میں کورٹ آف سیشن اگر ہو. اور میں نے 2022 سپریم کورٹ منتھلی ریویو کا حوالہ دیا ایگزیکٹ اسی نقطے پر انہوں نے سیشن کے آرڈر کو سیٹ اسائڈ کر دیا ایگزیکٹ اسی پر. تو پھر میں نے کہا جی یہ تو سارا ٹرائل ہی جو ہے غیر آئینی ہے اور یہ اس کی سزا جو ہے وہ کالعدم ہے اور یہ نان ایسٹ ہے. پھر میں نے کہا جی دوسری بات یہ ہے کہ یہ کمپلینٹ جو مدعی کیا گیا ہے ڈسٹرکٹ الیکشن آفیسر وہ کر ہی نہیں تھا سکتا کمپلینٹ جو ہے یہ الیکشن ایکٹ کے تحت، کیونکہ اس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کمپلینٹ کر سکتی ہے یا الیکشن کمیشن آف پاکستان کسی کو ڈیلیگیٹ کر سکتی ہے. یہاں سیکٹری الیکشن کمیشن نہیں ہے. سیکٹری وہ ایک ملازم ہوتا ہے، وہ کمپلینٹ جو ہے کر رہا ہے وہ کیسے کر سکتا ہے؟ نہ اس کو کوئی ڈیلیگیشن ہے. سیکٹری جو ہے وہ ڈسٹرکٹ الیکشن آفیسر کو دے رہا ہے اور ڈسٹرکٹ الیکشن آفیسر جو ہے کمپلینٹ کر رہا ہے. تو یہ کمپلینٹ ہی جو ہے انکمپیٹنٹ ہے، یہ ناقابل، یہ ایک ردی کا کاغذ کا ٹکڑا ہے جس پر کوئی کاروائی نہیں ہو سکتی تھی. اور پھر میں نے کہا جی اس میں بھی لکھا ہوا ہے 120 دنوں کے جو ڈیکلریشن جو فارم، یہ مجھے کوئی توشے خانے کی سزا نہیں دی گئی، یہ سزا اس چیز کی دی گئی ہے کہ آپ نے جو ڈیکلریشن دیا ہے، ہر MNA دیتا ہے، میں خود 10 سال دیتا رہا ہوں، 31 دسمبر کو دینا پڑتا ہے اور وہ 30 جون پچھلے سال کا جو آپ کے محاصل ہوتے ہیں، جو آپ کے ایسٹس اینڈ لائبلٹیز ہوتی ہیں، اس کا آپ ایک گوشوارہ دیتے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان. تو وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اس ڈیکلریشن سے 120 دنوں کے اندر جو ہے کمپلینٹ ہو سکتی ہے. یہاں تو کئی سالوں کے بعد کمپلینٹ ہو رہی ہے، تو یہ زائد المیعاد بھی ہے. تو میں نے کہا جی میرٹ کو بھول جائیں، میرٹ بھی ہے اور یہ نان ایسٹ ہے. پھر میں نے کہا جی دوسری بات یہ ہے کہ یہ کمپلینٹ جو مدعی کیا گیا ہے ڈسٹرکٹ الیکشن آفیسر وہ کر ہی نہیں تھا سکتا کمپلینٹ جو ہے یہ الیکشن ایکٹ کے تحت، کیونکہ اس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کمپلینٹ کر سکتی ہے یا الیکشن کمیشن آف پاکستان کسی کو ڈیلیگیٹ کر سکتی ہے. یہاں سیکٹری الیکشن کمیشن نہیں ہے. سیکٹری وہ ایک ملازم ہوتا ہے، وہ کمپلینٹ جو ہے کر رہا ہے وہ کیسے کر سکتا ہے؟ نہ اس کو کوئی ڈیلیگیشن ہے. سیکٹری جو ہے وہ ڈسٹرکٹ الیکشن آفیسر کو دے رہا ہے اور ڈسٹرکٹ الیکشن آفیسر جو ہے کمپلینٹ کر رہا ہے. تو یہ کمپلینٹ ہی جو ہے انکمپیٹنٹ ہے، یہ ناقابل، یہ ایک ردی کا کاغذ کا ٹکڑا ہے جس پر کوئی کاروائی نہیں ہو سکتی تھی. اور پھر میں نے کہا جی اس میں بھی لکھا ہوا ہے 120 دنوں کے جو ڈیکلریشن جو فارم، یہ مجھے کوئی توشے خانے کی سزا نہیں دی گئی، یہ سزا اس چیز کی دی گئی ہے کہ آپ نے جو ڈیکلریشن دیا ہے، ہر MNA دیتا ہے، میں خود 10 سال دیتا رہا ہوں، 31 دسمبر کو دینا پڑتا ہے اور وہ 30 جون پچھلے سال کا جو آپ کے محاصل ہوتے ہیں، جو آپ کے ایسٹس اینڈ لائبلٹیز ہوتی ہیں، اس کا آپ ایک گوشوارہ دیتے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان. تو وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اس ڈیکلریشن سے 120 دنوں کے اندر جو ہے کمپلینٹ ہو سکتی ہے. یہاں تو کئی سالوں کے بعد کمپلینٹ ہو رہی ہے. تو یہ زائد المیعاد بھی ہے. تو میں نے کہا جی میرٹ کو بھول جائیں، میرٹ بھی